نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان وفي رواية الطهور نصف الإيمان او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه اجمعین آمین۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم طہارت کے مسائل کو شروع کریں گے۔ تو طہارت کے مسائل کے اندر استنجا ہے، وضو ہے، غسل ہے، تو اس طرح کے احکامات انشاءاللہ العزیز ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے طہارت سے متعلق سمجھے کہ طہارت کیا چیز ہے اور طہارت کا اسلام کے اندر مقام کیا ہے، اور ہماری اس شریعت اسلامیہ نے طہارت کے مسئلے کے اوپر کس قدر زور دیا ہے۔ چنانچہ طہارت کا لفظی معنی تو ہے پاکی حاصل کرنا، اور شریعت اسلامیہ کے اندر طہارت کے 4 درجات ہیں۔ چنانچہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ طہارت شرعیہ کی 4 قسمیں ہیں، اور یہ 4 قسمیں حقیقت میں یہ 4 درجے ہیں جو نیچے سے اوپر تک چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی قسم اور سب سے کم درجہ وہ یہ ہے کہ طہارت الجسمی عن الاحداث والاخباث، کہ آدمی اپنے جسم کو حدث سے اور خبث سے پاک کر لے۔ حدث کا معنی ہوتا ہے کہ نجاست حکمیہ، یعنی جس چیز کا وجود بدن کے اوپر نظر نہیں آتا لیکن ہوتی وہ ناپاکی ہے۔ جس طرح آدمی دیکھیے اچھا خاصا بیٹھا ہے، نہا دھو کے بیٹھا ہے، تیل شیل بھی لگا رکھا ہے، لیکن آدمی کی ہوا خارج ہو جائے تو بظاہر تو اس کے بدن پر کوئی ناپاکی نہیں لگی، لیکن یہ شخص ناپاک ہو چکا ہے۔ ایسی ناپاکی کہ جس کا وجود نظر نہ آئے اس کو نجاست حکمیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آدمی کے بدن سے کوئی نجاست خارج ہو گئی لیکن بدن کے اوپر نہیں لگی ہوئی، تو آدمی کا وضو ٹوٹ گیا یا آدمی کے اوپر غسل واجب ہو گیا، یہ سب نجاست حکمیہ ہیں۔ اس لیے کہ اب بظاہر تو وجود کے اوپر کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے اوپر شریعت کی طرف سے ناپاک ہونے کا حکم لگ چکا ہے۔ اس کو حدث کہتے ہیں، یعنی نجاست حکمیہ۔ تو اس نجاست حکمیہ کو بھی اپنے بدن سے دور کیا جائے۔ والخبث، اور جو خباثت ہے یعنی نجاست حقیقیہ جس کا وجود ہوتا ہے وہ اگر بدن کے اوپر لگی ہے اس کو بھی اپنے وجود سے دھو کر دور کر دیا جائے۔ جیسے پیشاب لگ گیا، پخانہ لگ گیا، یا شراب لگ گئی، یہ شراب بھی نجاست غلیظہ ہے۔ جس طرح پیشاب ناپاک ہے اسی طریقے سے یہ شراب بھی ناپاک ہے۔ وہ لوگ جو کہ شراب کو بڑے شوق سے پیتے ہیں، اگر ان کے سامنے اگر یہ پیشاب کا مگ بھر کے ان کے سامنے کیا جائے تو پیشاب سے منہ چڑھائیں گے، حالانکہ جس طرح پیشاب ناپاک وہ بدن پہ لگے تو بدن ناپاک ہوتا ہے، اسی طریقے سے بالکل یہ شراب بھی ناپاک ہے، یہ بھی اگر بدن پہ لگ جائے تو بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا درجہ ہے کہ طہارت الجسمی عن الاحداث والاخباث، کہ اپنے جسم کو یہ حکمی نجاست سے اور ظاہری نجاست سے پاک کر لینا، اور ہم جو بحث کریں گے انشاءاللہ اسی درجے سے متعلق کریں گے، اس لیے کہ استنجا کا تعلق بھی اسی سے ہے، وضو کا تعلق بھی اسی سے ہے، غسل کا تعلق بھی اسی پہلے درجے ہی سے ہے۔ اور دوسرا درجہ جو اس سے اعلیٰ ہے وہ یہ ہے کہ طہارت الاعضاء عن الجرائم والآثام، کہ آدمی اپنے اعضاء کو جرائم اور گناہوں سے پاک کر لے، کہ انسان کا یہ جو وجود ہے اس وجود سے کسی قسم کا گناہ سرزد نہ ہو، اگر ہو گئے تو توبہ استغفار کر کے اس کو اپنے وجود کو گناہوں سے پاک کر لیا جائے۔ یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ اس سے اوپر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ طہارت القلب عن الاخلاق الذمیمۃ، یہ تو ابھی تک تھا نا ظاہر سے اس کا تعلق، اب تیسرا درجہ یہ آدمی کے دل تک چلا گیا کہ آدمی اپنے دل کو برے اخلاق سے پاک کر لے۔ برے اخلاق ہیں تکبر کا دل میں ہونا، یہ برا خلق ہے، بری عادت ہے، تو تکبر کا دل سے نکال دے۔ اسی طرح دوسرے مسلمانوں کا بغض اور دشمنی دل کے اندر پالنا، یہ برا خلق ہے، اس کو دل سے نکالے۔ بخل کا دل کے اندر ہونا یہ برا خلق ہے،
غرض ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی برے اخلاق ہیں ان برے اخلاق سے اپنے دل کو پاک کر لیا جائے، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اور چوتھا درجہ جو سب سے اعلیٰ ہے وہ ہے طہارت القلب عما سوی اللہ تعالی، کہ اپنے دل کو اللہ کے ماں سوا ہر چیز سے خالی کر لیا جائے، بس دل میں اللہ ہی ہو، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبرائی ہو، اللہ کے علاوہ اللہ کا غیر آدمی کے دل سے نکل جائے۔ تو اس کو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ اپنے دل سے اللہ کے علاوہ ماں سوا سب کو نکال دینا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ دنیاوی تعلقات بھی ختم کر دیں، دنیاوی تعلقات رہیں، دنیاوی محبتیں بھی رہیں، لیکن وہ دل کے ارد گرد رہیں، اندر نہ گھسیں، اس لیے کہ اندر جو چیز گھس جاتی ہے نا وہ پھر دوسری چیزوں سے غافل کر دیتی ہے۔ تو لہذا اللہ کی محبت دل کے اندر ہو، باقی تمام چیزوں کی محبت دل کے باہر باہر رہے تو گزارا چل جائے گا، لیکن اگر اور چیزوں کی محبت اندر گھس گئی پھر اللہ کی محبت نکل جائے گی، جبکہ دل یہ جگہ ہی اللہ کی محبت کے سمانے کی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ طہارت کے 4 درجے ہیں۔ تو ہم جس درجے سے گفتگو کریں گے یہ ہے پہلا درجہ، ادنا درجہ، کہ آدمی اپنے جسم کو ظاہری اور باطنی جو ناپاکی ہے، حکمی ناپاکی، اس سے پاک کر لے۔ چنانچہ اس میں اب پہلی جو چیز ہے وہ ہے استنجا۔ استنجا کے اندر بہت سارے امور سے متعلق گفتگو کی جائے گی، ان میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جائے گی کہ یہ جو استنجا کیا جاتا ہے، نہ تو استنجا تب کریں گے جب کہ پہلے آدمی یا کہ قضاء حاجت کرے، پیشاب کرے یا پخانہ کرے، پھر استنجا کی حاجت پیش آتی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں بٹھائیے کہ آدمی قضاء حاجت کے لیے کس جگہ کا انتخاب کرے۔ یہ قضاء حاجت یہ آدمی کی طبعی ایک ضرورت ہے، آدمی اس کے اوپر مجبور ہے، اس طرح کہ جب کھاتا ہے تو نکلے گا بھی، تو نکالنے کے لیے آدمی مجبور ہے۔ تو یہ قضاء حاجت کے لیے کون سے مقام کو اختیار کرنا چاہیے، کس جگہ جا کر قضاء حاجت کی جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی بہت سارے احکامات ذکر کیے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمول تھا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اذا اراد البراز انطلق حتى لا يرى احد، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوتا بول و براز کے لیے نکلنے کا تو اتنی دور چلے جاتے تھے کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، یعنی چھپ کر کرے۔ تو لہذا اس سے معلوم ہوا کہ قضاء حاجت کے لیے ایسی جگہ کا اول انتخاب کرے کہ جہاں پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، جہاں پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ اگر آدمی باہر جا رہا ہے تو دور چلا جائے، یا اگر قریب کے اندر جیسے ہماری یہ لیٹرینیں بنی ہوتی ہیں تو لیٹرین کے اندر چلا گیا، وہاں بھی کسی کو نظر نہیں آ رہا تو چھپ کر کرے۔ حتیٰ کہ اتنا اہتمام کیا گیا کہ اگر فرمایا کہ آدمی کسی جگہ صحرا کے اندر ہے جہاں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی، وہاں کہ ویسے تو چھپے، فَلْيَسْتَتِرْ، اس سطر کو اختیار کرے، لیکن فَإِن لَمْ يَجِدْ إِلَّا يَجْمَعَ كَثِيبًا مِّن رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، میں کہ اگر کوئی چیز نہ ملے، صحرا ہے جس طرح ریت ہی ریت پڑی ہوتی ہے، فرمایا کہ کوئی چیز نہ ملے تو ریت کو ذرا اکٹھا کر کے نا اس کی ایک ڈھیری بنا لے اور اس ڈھیری کی پیٹھ کے اندر نا چھپ کر وہاں قضاء حاجت کرے۔ دیکھو اتنا اہتمام ہے، اس لیے کہ اگر فرمایا کہ نہیں چھپے گا، اسی طرح بیٹھ جائے گا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ، تو شیطان یہ انسان کے مقاعد یعنی انسان کے یہ جو سطر کے مقامات ہیں ان سے وہ کھیلتا ہے۔ اب کھیلنے کا اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہ تو نہیں کہ وہ وہاں گیند بلہ کھیلے گا، وہ یہ کہ کسی دور سے گزرنے والے کے دل میں خیال ڈالے گا، وسوسہ ڈالے گا کہ دیکھو وہ ایک آدمی بیٹھا ہے قضاء حاجت کر رہا ہے، اس کی طرف دیکھو، چانچہ وہ دیکھنے لگا، اس کے دل میں مزید خیال ڈالے گا کہ اپنے ساتھیوں کو بھی ذرا متوجہ کرو، لہذا وہ اپنے ساتھیوں کو متوجہ کرے گا کہ دیکھو وہ کیسے بیٹھا قضاء حاجت کر رہا ہے، تو وہ اس کا اس طرح سے مذاق اڑائیں گے، تو یہ شیطان کے ہاتھوں کھیل بن گیا اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس طرح فرمایا کہ چھپ کر کرے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت کا ارادہ کرے تو فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ، تو اپنے پیشاب کرنے کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کرے۔ تو اس میں پہلی شرط کیا ہو گئی کہ ایسی جگہ ہو جہاں پر آدمی کسی کو نظر نہ آئے، یعنی سطر کی جگہ ہو، چھپ کر کرے۔ اور دوسرا یہ کہ ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں سے پیشاب کے چھینٹے اڑ کر آدمی کے بدن کو نہ لگے۔ مثلا آدمی نیچے اور پیشاب کر رہا ہے ذرا بلندی کی جگہ پر،
फलां था, उसका नतीजा ये होगा कि पेशाब पलट कर आदमी के बदन पर, आदमी के कपड़ों के ऊपर आएगा। या ऐसी जगह बैठ के कर रहे हैं कि जहाँ पर सख्त है वो जगह, कि पेशाब ज़रा अगर प्रेशर से आ रहा हो तो सख्त जगह पे पड़ के ना छींटे उड़ उड़ के आदमी के बदन पर लगते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर क़ज़ा हाजत के लिए निकलते तो पुराने खंडरात में चले जाते। तो पुराने खंडरात में गए तो वहाँ देखा कि जो पुरानी दीवारें होती हैं उनकी मट्टी झड़ झड़ के नीचे जड़ में जमा हो जाती है, वो बड़ी नरम मट्टी होती है। तो आप अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ ले जाते, उस नरम मट्टी में पेशाब करते, क्योंकि नरम मट्टी में पेशाब करेंगे वो अंदर ही जज़ब हो जाता है, उसमें से छींटे उड़कर बाहर नहीं निकलते। तो इस कदर एहतिमाम किया करते थे कि कोई छींटा उड़ के बदन के ऊपर ना लगे। तो एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजमा था, मजमे से उठकर यूं दूर चले गए और पेशाब करने में बैठे तो अपने पीछे यूं ढाल खड़ी कर ली, ढाल होती है यूं तसले की तरह, उसको खड़ा कर लिया, उसकी ओट में बैठकर छोटा पेशाब किया। हालांकि छोटा पेशाब करने में लोग कोई इस कदर ज़्यादा एहतमाम नहीं करते, भाई यहाँ से उठे ना थोड़ा सा मुँह परे को करके पेशाब कर दिया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे से उठ कर गए, एक तो दूरी इख्तियार की, दूसरा ये कि पीछे यूँ ढाल को खड़ा किया, उसकी ओट में बैठ कर आप अलैहिस्सलाम ने पेशाब किया। तो किसी आदमी ने, इस तरह के वहाँ मुनाफिकीन भी होते थे, उन्होंने कह दिया कि देखो उन्जुर इला हाज़ा यबूलुकुमा तबूलुल मरा, ये ऐसे पेशाब कर रहे हैं जिस तरह की औरत पेशाब करती है। यानी ये तो औरत का मकाम है कि छुप कर अपने वो आज़ा को छुपाए, लिहाजा कोई उज़्व उसका ज़ाहिर ना हो। तो इन्हें देखो ये औरत की तरह नौज़बिल्लाह पेशाब कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये बात को सुन लिया। चंचे बाद में जब मजमा में तशरीफ़ लाए तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में सख्त वईद का जिक्र किया। फरमाया कि बनी इसराइल के अंदर ये पेशाब के मामले में इतना सख्त मामला था कि जब उनमें से किसी एक के कपड़े के ऊपर पेशाब लग जाता, फरमाया कि उसको धोने से भी वो पाक नहीं होता था, हुक्म था कि उसको कैंची लेकर ना काट दिया जाए। तो उस दौर में भी किसी आदमी ने इस हुक्म के ऊपर एतराज़ किया था, इसलिए कि शरीयत के अहकामात मुख्तलिफ अदवार में बदलते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में ज़रा सख्त अहकाम थे, तो वहाँ हुक्म यह था कि कपड़े को काट दो। तो एक आदमी ने इस हुक्म के ऊपर एतराज़ किया, फरमाया इस एतराज़ की वजह से जब उस आदमी का इंतकाल वो मरा वो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस एतराज़ करने की वजह से उसको जहन्नम के अजाब के अंदर मुब्तला कर दिया। तरह से ये जो शरई अहकामात होते हैं ना, इनके ऊपर एतराज़ करने का किसी को मौका नहीं है। एक मुसलमान के लिए तो शरई अहकामात के ऊपर एतराज़ करना ला तो उसको दार इस्लाम से खारिज करता है। तो काफिर अगर इस तरह के एतराज़ात करें तो वो भी बेहुदा है। इसलिए कि जितने अहकाम शरअ इस सिलसिला से मुताल्लिक हैं उसमें खुद इंसानों का फ़ायदा है, खुद इंसानी अकल भी इसका तकाजा करती है कि इस तरह की तहारत हासिल करनी चाहिए। इसलिए कि जिसकी तबीयत सलीम है, फितरत सलीमा उसको हासिल है, वो कभी भी नापाकी को पसंद नहीं करता, वो पाक रहना, साफ सुथरा रहना पसंद करता है। और शरीयत इसका हुक्म देती है कि साफ सुथरा रहो, और ऐसे ऐसे तरीके बतलाए कि आदमी अगर उनको देखे तो हैरान रह जाता है कि इतनी बारीकियों का इसके अंदर एहतमाम किया गया है कि किस तरह से नापाकी से बचाने का एहतमाम किया जा रहा है। फरमाया कि वहाँ पर नरम ज़मीन में बैठ पेशाब करें, और फिर वहीं आपने ये फरमाया था कि जब तुम में से कोई एक पेशाब का इरादा करे तो मुनासिब जगह को तलाश करे। तो लिहाजा ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से छींटे उड़कर बदन पर ना पड़े। तो पहला क्या था, सतर, और दूसरा कि ऐसी जगह हो कि जहाँ से खुद वो छींटे उड़कर आदमी के बदन पर ना लगे, यानी सख्त जगह ना हो। इसलिए जो लैट्रिनें बनाई जाती है ना, ये ऊपर से बिंडली इनकी यूँ बाहर को निकली होती है, नीचे से यूँ पीछे को होती है, ताकि आदमी उस जो शेड सा बड़ा ना उसके नीचे पेशाब करे। जब उसके नीचे पेशाब करेंगे ना तो छींटे उड़कर बाहर नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती उस वो जो शेड सा बड़ा हुआ है आगे को उसके ऊपर पेशाब करेगा, सारे छींटे उड़कर आदमी के जिस्म के ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसी जगह पेशाब करे कि छींटे उड़कर बदन के ऊपर ना आए। और तीसरा ये कि ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ से किसी भी मखलूक को अदना तकलीफ ना पहुँचे। चाहे ये सब मज़ामीन अहादीस में मौजूद हैं। चाहे एक हदीस फरमाया कि सुराख के अंदर बैठ कर पेशाब ना करे, है ना, सांप बिच्छू वगैरह पता नहीं किस चीज़ की बिल हो सकती है, तो कि ये जो बिल होती हैं सुराख, इनमें पेशाब ना करे, क्योंकि उसमें पेशाब करेगा तो दो ही सूरतें, या तो अगली मखलूक को नुकसान पहुंचाएगा, या फिर या कि अगर कोई चीज़ निकल आई तो वो फिर इसको नुकसान पहुंचा देगी। देखिए कितनी शफकत का मामला कि माँ बाप भी इतना
اہتمام نہیں کرتے اپنے بچوں کو سمجھانے کا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھنا سوراخ کے اندر پیشاب نہ کرنا، ورنہ آپ کی وجہ سے کسی مخلوق کو تکلیف پہنچے گی، یا پھر یہ کہ اس مخلوق سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ اور ایک حدیث فرمایا اتقوا الملائن الثلاثہ، کہ 3 لعنت کی جگہوں سے بچو۔ البراز فی الطریق، فرمائے کہ رستے میں پیشاب کرنے سے، والمواردی، اور پانی کے گھاٹ جہاں پر لوگ یا جانور جا کر نا پانی پیتے ہیں وہاں پیشاب کرنے سے بچو، والظلی، اور فرمائے کہ سائے کی جگہ پر پیشاب کرنے بچو۔ یہ تو خصوصیت سے 3 جگہوں کا ذکر کر دیا، ورنہ ان 3 مقامات کی طرح جتنی بھی جگہیں ہوں گی جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہو، جہاں پر اگر پیشاب پخانہ دیکھے تو آدمی کو اس سے نفرت ہو، آدمی کو تکلیف ہو، ہر ایسی جگہ پر بیٹھ کر پیشاب پخانہ کرنا یہ منع ہے۔ مثلا یہاں پر سائے کی جگہ، تو کوئی اسی طرح یہ پھلدار درخت ہے، اس کے نیچے بیٹھ کر کیا کرتے پیشاب؟ اب لوگ وہاں پھل کھانے آئے اور نیچے کیا وہ گندگی پڑی ہو، یا اوپر سے پھل ٹوٹے اور گندگی میں گرے تو بتلائے کہ وہ ضائع ہو گیا، کون اسے کھائے گا؟ یا اسی طرح سردی کے موسم میں لوگ بعض ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں پر دھوپ لگتی ہے، تو وہاں اگر آدمی بیٹھ کر کیا کرے گا پیشاب، تو جو بھی آئے گا تو اس کے اوپر لعن طعن کرے گا، گالی دے گا، یہ کہے گا پتہ نہیں کون کتے کا بچہ یہاں پر یہ پیشاب کر گیا۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے رستہ جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہے، چل پھر رہے ہیں، وہاں اگر رستے کے اوپر پیشاب پخانہ کیا ہوگا تو ہر آنے جانے والا اس کو کیا دے گا؟ گالی دے گا، اس کے اوپر لعن طعن کرے گا۔ اسی طرح پینے کا گھاٹ، پانی کا جو گھاٹ ہوتا ہے، وہاں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لاتے ہیں، خود بھی پانی بھرنے کے لیے وہاں پر آتے ہیں۔ جس طرح یہ آج کل یہ ٹینکیاں لگی ہوتی ہیں، ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، یا اسی طرح یہ تالاب بنے ہوئے ہیں، تو ایسی جگہوں پر جا کر پیشاب پخانہ کرنا یہ بھی منع ہے۔ تو ایسی جگہ پیشاب پخانہ نہ کیا جائے جہاں پر پیشاب پخانہ ہونے سے خود آدمی کو یا دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، تو مناسب جگہ کا انتخاب کیا جائے۔ یہ کہ جب آدمی پیشاب کرنے کے لیے ایسی جگہ میں داخل ہو تو وہاں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 2 دعائیں منقول ہیں، ایک بسم اللہ اور ایک اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بہتر ہے کہ ان دونوں دعاؤں کو جمع کر لیا جائے، یعنی یوں پڑھیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ میں اللہ کا نام لے کر اس جگہ میں داخل ہو رہا ہوں، اور اے اللہ میں آپ سے خبیث جنوں اور خبیث جننیوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس طرح کہ یہ مقامات ہیں نا گندگی کے، اور جو شیاطین ہوتے ہیں نا وہ گندگی کو پسند کرتے ہیں، اس طرح گندگی کے مقامات پر شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے۔ وہاں اگر آدمی اللہ کا نام لے کر نہیں جائے گا تو ان شیاطین سے اس کو تکلیف پہنچے گی۔ چانچہ فرمایا کہ ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم اذا داخل آدم الخلاء ان یقول بسم اللہ، کہ جب آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت، فرمایا کہ پھر شیاطین کی آنکھوں اور آدمی کی شرمگاہ کے درمیان ایک آڑ پیدا ہو جاتی ہے، لہذا پھر ان کی نگاہیں انسان کے یہ سطر کی جگہ تک نہیں پہنچ پاتی، اور اگر بسم اللہ پڑھے بغیر جائے گا پھر یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور یہ مضامین احادیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات یہ تکلیف قتل تک بھی پہنچ جاتی ہے، یعنی شیاطین جو تکلیف پہنچاتے ہیں بعض اوقات قتل تک بھی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ قبیلہ خزرج انصار کا جو قبیلہ تھا، اس کے جو سردار تھے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ طائف کے اندر چلے گئے تھے، قضائے حاجت کے لیے ایک مقام پر گئے تو وہاں پر مقتول پائے گئے، اور جسم کے اوپر کوئی ایسا نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس طرح کے شیاطین جو قتل کرتے ہیں اندر داخل ہو کے اندر جا کر نیزہ مارتے ہیں، تو باہر بظاہر جسم کے اوپر کوئی وجود نظر نہیں آیا، یہ زخم کا نشان نظر نہیں آیا۔ اب جب لوگ وہاں پر گئے تو وہاں پھر ایک جن کی آواز سنی، وہ شعر پڑھ رہا تھا، کہہ رہا تھا قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ ورمینا بسہمین فلم نخطف فؤادہ، کہ ہم نے خزرج قبیلے کے سردار حضرت سعد ابن عبادہ کو قتل کر دیا، ہم نے ان کے دل کے اوپر 2 تیر مارے ہیں اور ان کے دل سے ہم نے خطا نہیں کی، یعنی اندر گھس کر اس کے دل میں ہم نے زخم کیا ہے، لہذا اس کو ہم نے اس طرح سے قتل کر دیا۔ حالانکہ دیکھو وہ قضائے حاجت کے لیے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے دعا پڑھنی یاد نہ رہی ہو، تو اس طرح کی بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اور بعض اوقات وسوسوں کا آدمی وہم کا مریض بن جاتا ہے،
اس کی بھی وجہ یہ بنتے ہے کہ آدمی ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا لیٹرین میں کہ اجے کہ وہاں پر لوٹے کے لوٹے بہائے جا رہے ہیں. استنجا تو کر لیا، اب پیروں کو بھی دھو رہے ہیں، جوتیوں کو بھی دھو رہے ہیں، پونچوں کو بھی دھو رہے ہیں. حالانکہ یہ سب وہم ہے. استنجا کرنے سے پاؤں ناپاک نہیں ہوتے، یہ صرف وہم ہے. یہ شیطان ہے جو اس طرح کے وہم اور وسوسے ڈال کر آدمی کو بالکل خبتی اور مجنون پاگل بنا دیتا ہے. تو آدمی اب جا کے بیٹھا ہے لیٹرین میں، لوٹے کے لوٹے بہائے جا رہا ہے، لوٹا بھرتا ہے، استنجا کرتا ہے، پھر لوٹا اور استنجا. اسے اطمینان ہی نہیں ہو رہا کہ میرا جسم کیا ہو گیا، پاک ہو گیا. تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ شیاطین کی حرکت ہوتی ہے. اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لگیں تو قدم رکھنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر یہ کہ بایاں پاؤں پہلے رکھ کر اندر داخل ہو جائیں قضاء حاجت کے بعد. پھر جب نکلیں تو نکلتے وقت پھر یہ دعا پڑھیں، غفرانک. غفرانک کا ایک معنی ہے یعنی اطلب غفرانک، یا اللہ میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. اور دوسرا غفران کا ہونا ہے شکر، یا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ شکر کس چیز کے اوپر ہے؟ یہ شکر اس چیز کے اوپر ہے کہ جو تکلیف دہ چیز آدمی کے اندر تھی، وہ فضلات، وہ اللہ نے آسانی سے خارج کر دیے. اس لیے کہ اگر یہ فضلات اندر رہ جائیں تو ساری بیماریاں آدمی کو چمٹ جائیں گی. ٹھیک ہے نا، قبض 70 کے 80 بیماریوں کا کیا ہوتی ہے؟ یہ جڑ اور بنیاد ہے. تو لہٰذا یہ فضلات آسانی سے نکل گئے، تو لہذا اور شیاطین سے اللہ نے عافیت عطا فرما دی. اس کے اوپر شکر ادا کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ دعا ہے غفرانک، اور دوسرا یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. یہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے اس تکلیف دہ چیز سے بچا لیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی. نہ تکلیف دہ چیز بھی دور ہو گئی اور شیاطین کے شرور و فساد سے بھی اللہ نے مجھے یا کہ عافیت عطا کر کے رکھی. اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. تو یہ دعا داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت. داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے اور نکلتے وقت دایاں پاؤں پہلے باہر نکالنا ہے. یہ تو لیٹرین میں اگر جا رہے ہیں. اور اگر آدمی باہر کھلی جگہ پر کہیں قضاء حاجت کے نکلتا ہے، جس طرح باہر کھنڈرات میں چلا گیا یا باہر کھیتوں میں، تو وہاں یہ اپنا سطر کھولنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا جائے. اس طرح کہ وہاں کوئی خاص جگہ تو نہیں نا کہ وہاں آدمی قدم رکھے تو یہ دعا پڑھے. وہاں تو کھلی جگہ پڑی ہے. وہاں پر یہ ہے کہ آدمی جس جگہ پہنچ گیا پھر وہاں قضاء حاجت کرنا چاہتا ہے تو سطر کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، پھر سطر کھول کر بیٹھ جائے. پھر سطر کھول کر بیٹھے. اور سطر کھولنے میں بھی اس کا اہتمام کرے کہ جب زمین کے قریب ہو جائے نا پھر اپنا سطر کھول لیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسی طرح نقل کیا گیا ہے. فرمایا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے تھے تو لا یرفع ثوبہ حتی یدنو من الارض، تو اپنے کپڑے کو سطر سے نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ زمین کے قریب ہو جاتے. اب بعض ہوتے ہیں وہ کھیت میں تو پہلے دھوتی اٹھا دی، یا پہلے دھوتی اٹھا کے نا اب جگہ کی تلاش ہو رہی ہے کہ کس بننے پہ بیٹھ کر کیا کیا جائے قضاء حاجت. ایسا نہیں، پہلے جگہ تلاش کر لی، پھر وہاں پر جب بیٹھے تو لہذا نیچے جب زمین کے قریب ہو گئے اس وقت سطر کو کھول لیا جائے تاکہ کسی کی نظر آدمی کے سطر پہ نہ پڑے. اس لیے کہ سطر کو چھپا کے رکھنا یہ فرض ہے. اور اس میں ایک بات ذکر کروں، سطر کو چھپانا فرض ہے، لوگوں کے سامنے بھی، تنہائی میں بھی. تنہائی میں بھی اگر آدمی ہو تو بالکل ننگا ہو کر سونا یہ جائز نہیں. یہ جو ناف سے گھٹنے تک یہ سطر ہے آدمی کا، اس کو چھپا کے رکھنا یہ فرض ہے. صرف ضرورت کے موقع پر کھولنا جائز ہے. ضرورت کا موقع کیا ہے؟ یہ قضاء حاجت، پیشاب خانہ کرنا یا غسل کرنے کی حاجت ہو گئی یا بیوی کے قریب جانے کی حاجت ہے. لہذا ان مواضع ضرورت کے علاوہ کسی اور جگہ بلا ضرورت سطر کو کھولنا یہ انسان کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، چاہے اس کو کوئی دیکھنے والا ہو چاہے نہ ہو. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان اللہ حیی ستیر یحب الستر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑے حیا والے ہیں، سطر کو پسند کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ تم بھی جس وقت بول و براز کا ارادہ کرو، غسل کا ارادہ کرو تو سطر کو اختیار کیا کرو. تو لہٰذا یہ سطر کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے. تو لہٰذا مناسب جگہ کا انتخاب کر کے یہ دعاؤں کا اہتمام کر کے پھر قضاء حاجت کے لیے جب بیٹھے تو وہ طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. چنانچہ اس دور کے جو مشرکین تھے وہ اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مشرک ان کے پاس آ گیا، اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ انی لارا صاحبکم یعلمکم حتی القراءۃ،
کہ میں تمہارے صاحب یعنی تمہارے نبی کو دیکھتا ہوں تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ پیشاب پخانے کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بھی تمہیں بتلاتے ہیں۔ وہ مذاق اڑا رہا تھا، ہمارے جیسا ہوتا نا، کہتا نہیں آپ سمجھے نہیں، یہ تو وہ پتہ نہیں کیا کچھ تعویل نہیں کرتا۔ لیکن وہ صحابہ کرام تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی وجہ سے شرم محسوس نہیں کرتے تھے، فخر محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اجل یہ فخر کے طور پہ، جی ہاں، یعنی یہ کوئی عیب کی بات ہے کہ ہر چیز سکھلانا، یہ تو فخر کی بات ہے کہ ہماری شریعت میں کسی بھی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا گیا، یعنی کسی مقام پر آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں عمل کیسے کروں۔ شریعت نے ہر جگہ کے احکامات بتلائے، طریقے بتلائے ہیں۔ انہوں نے فخر سے کہا کہ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھلائی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ جب پیشاب پخانے کے لیے بیٹھو تو قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کیا کرو، اور 3 ڈھیلوں سے کم سے استنجا نہ کیا کرو، اور یہ کہ لید سے ہڈی سے استنجا نہ کیا کرو۔ یہ ساری چیزیں ہمیں آپ علیہ السلام بتلائی ہیں۔ تو لہذا یہ کوئی عیب کی بات نہیں، یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارا دین ایسا کامل و مکمل ہے کہ پیشاب پخانے کرنے کے طریقے بھی اس کے اندر چھوٹے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ چانچہ جب بیٹھے تو اس طرح بیٹھے کہ سر کو ڈھانپا ہوا ہو، سر ڈھانپ کے لیٹرین میں جانا چاہیے، سر ڈھانپا ہوا ہو، اور دایاں ہاتھ یہ یہاں سر کے اوپر رکھے اس جانب کے اندر یوں کر کے، اور بایاں ہاتھ یہ پیٹ کے اوپر رکھ لے، بایاں ہاتھ کو یوں پیٹ کے اوپر رکھے، تھوڑا سا اس کو تاکہ دباؤ بھی آئے، تاکہ آسانی سے قضاء حاجت ہو جائے۔ دایاں ہاتھ سر کے اوپر، بایاں ہاتھ پیٹ کے اوپر، اور دائیں جانب کو تھوڑا سا یوں بوجھ دے کر بیٹھے، دائیں ہاتھ سر کے اوپر، بایاں پیٹ کے اوپر، اور دائیں جانب کو تھوڑا سا یوں بوجھ دے کر بیٹھے۔ اس میں قضاء حاجت میں آسانی بھی ہوگی اور سنت کے اوپر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو لہذا اگر یہ نیت بھی کر لے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے، اس طرح داخل ہوتے، اس طرح نکلتے، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کر رہا ہوں، تو یہ سارا عمل اس کی عبادت بن گیا اور اس کے لیے آسانیاں بھی ہو گئیں، تو قضاء حاجت بھی آسانی سے ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے بیٹھے۔ تو جب قضاء حاجت ہو گئی، اس کے بعد اب مقام آتا ہے استنجا کرنے کا۔ قضاء حاجت کرنے کے بعد اب یہ کہ استنجا کیا جائے گا۔ استنجا اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ایک نجوت الشجرہ، نجوت الشجرہ نا، میں نے درخت کو جڑ سے اکھیڑ دیا، میں نے درخت کو جڑ سے اکھیڑ دیا، اس سے نکلا استنجا۔ تو استنجا کا معنی بھی یہ ہو جائے گا کہ میں نے نجاست کو جڑ سے اکھیڑ دیا یا نجاست کو بالکل یا صاف کر دیا۔ تو نجوت الشجرہ کا نا، میں نے درخت کو جڑ سے اکھیڑ دیا، اس سے نکلا استنجا۔ تو اس کا معنی ہوگا کہ میں نے نجاست کو جڑ سے اکھیڑ دیا، یا نجاست کو جڑ سے اکھیڑ دینا، صاف کر دینا، اس کا معنی استنجا۔ اور ایک استنجا ہوتا ہے نجو سے ہے، نجو کہتے ہیں نجاست کو، یعنی جو اگلے مقام سے نکلے یا پچھلے مقام سے، پیشاب پخانا، اس کو نجو بھی کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو استنجا کا معنی ہوگا یعنی طلب النجو، یعنی اس نجاست کو طلب کرنا، یعنی اس نجاست کی صفائی کو وہاں سے طلب کرنا کہ نجاست وہاں سے کیا ہو جائے، صاف ہو جائے۔ اور ایک استنجا کا معنی نکلتا ہے کہ نجوا سے ہو، یہ نجوا کہتے ہیں ڈھیلے کو، پتھر کو۔ تو استنجا کا معنی ہوگا طلب الحجر، کہ صفائی حاصل کرنے کے لیے ڈھیلے کو طلب کرنا، کیونکہ پہلے عام طور روایت تھا نا ڈھیلے سے استنجا کرنے کا، تو ڈھیلے کو طلب کرنا، ڈھیلے کو طلب کرنا۔ غرض ہے کہ یہ طلب النجوا ہو، طلب النجو ہو، چاہے نجوت الشجرہ سے ہو، معنی سب کا ایک ہی ہے کہ جو قضاء حاجت کرنے کی وجہ سے اگلے مقام پر یا پچھلے مقام پر جو کوئی نجاست لگ گئی ہے، اس کو صاف کر دیا جائے، ہر کسی ایسی چیز سے جس کے اندر صلاحیت ہو کہ اس نجاست کو وہ وہاں سے صاف کر دے۔ چنانچہ یہ استنجا کس کس چیز سے کیا جا سکتا ہے، اس بات کو سمجھیے۔ استنجا ڈھیلے سے بھی ہو جاتا ہے، اور ڈھیلے کی طرح کی جو چیزیں ہوں ان سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن ڈھیلے سے استنجا کرنا اس وقت کافی ہوگا جبکہ نجاست اپنے مخرج سے نکل کر دائیں بائیں پھیلی نہ ہو۔ مخرج کیا ہے؟ یعنی وہ حلقہ دبر ہے، یعنی وہ پچھلا سوراخ، وہ صرف حلقہ جہاں سے نجاست نکلتی ہے، اگر صرف وہیں تک تھی تو ڈھیلے سے استنجا کر لو، بس کافی ہے۔ دائیں بائیں سے اس کو پانی سے دھونا کوئی ضروری نہیں، ڈھیلے سے استنجا کر لیا کافی ہے۔ اسی طرح ذکر کے سوراخ کے اوپر صرف نجاست تھی، دائیں بائیں نہیں پھیلی، تو ڈھیلے سے استنجا کر لینا کافی ہے، پانی استعمال نہیں بھی کیا
تب بھی آدمی وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر نجاست اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے، پھیل جائے، جس طرح کہ آج کل اکثر پھیل جاتی ہے، تو اگر نجاست اپنے مخرج سے پھیل جائے گی، اسے ہلکے سے دائیں بائیں لگ گئی، تو پھر صرف ڈھیلے سے استنجا کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ پھر پانی کا استعمال کرنا بھی ضروری ہوگا. پانی کا استعمال کرنا بھی، ویسے تو کیا تھا، پانی کا استعمال کرے تو یہ سنت تھا، اعلیٰ ایک فضیلت کی چیز تھی. لیکن جب نجاست دائیں بائیں پھیلے گی پھر پانی کا استعمال کرنا ضروری ہوگا. لہذا اگر وہ نجاست ایک درہم کی مقدار سے زیادہ پھیل جائے، درہم کی مقدار اتنی ہوتی ہے، یہ ہتھیلی کے درمیان کا جو حصہ ہے جس میں یوں پانی ٹھہراؤ تو یوں ٹھہر جاتا ہے، وہ جس طرح یہ پرانے زمانے کے اٹھنی وہ جو روپیہ ہوتا تھا نا بڑے والا، لہذا اتنی ساری نجاست اگر وہ مخرج سے اتنی زیادہ، اس سے بھی زیادہ پھیل جائے، پھر پانی سے دھونا فرض ہے، پانی سے دھونا فرض ہوگا. اگر پانی سے نہیں دھوئے گا، صرف ڈھیلے سے استنجا کر لیا تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، اس طرح کہ آدمی ابھی ناپاک ہے. لہذا اگر درہم سے بھی زیادہ پھیل جائے پھر پانی سے دھونا فرض ہے. اور اگر درہم کی مقدار تک پھیلی ہو یعنی اتنی، تو پھر یہ کہ پانی سے دھونا واجب ہے، پانی سے دھونا واجب ہے. لہذا اگر اس صورت میں اس نے پانی سے نہیں دھویا اور نماز پڑھ لی تو اس نماز اس کا فرض ادا ہو گیا، لیکن نماز کا لوٹانا واجب. پہلی صورت میں تو نماز ہی نہیں ہوگی، اس طرح کہ بدن ناپاک ہے تو لہذا نماز ہی نہیں ہوئی. دوسری صورت میں جب کہ اتنی سی نجاست پھیلی ہوئی تھی اور اس نے بغیر دھوئے اس نے نماز پڑھی، تو ایسی صورت میں نماز کا فرض ادا ہو گیا، لیکن واجب چھوڑنے وجہ سے نماز کو لوٹانا واجب ہے، دوبارہ پڑھے. اور اگر اس سے بھی کم پھیلی ہوئی ہو پھر یہ کہ پانی سے دھونا یہ سنت ہے. اور اگر ایسی صورت میں نماز پڑھ لی تو نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن یہ مکروہ ہوگا، یعنی خلاف سنت ہوگی. یہ کیا ہوگی؟ خلاف سنت. چنانچہ حضرات صحابہ کرام جو صرف ڈھیلے سے استنجا کر لینے پر نہ اکتفا کر لیا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی. چنانچہ اپنے دور کے لوگوں کو فرمایا کہ ان من کان قبلکم کانوا یبایرون بارا وانکم تسلطون سلطا فاتبعوا الحجارۃ بالماء. فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے نا صحابہ کرام، ان کی غذائیں تھیں سادہ خشک غذائیں، مرغن غذائیں نہیں کھاتے تھے. فرمایا کہ وہ مینگنیاں کیا کرتے تھے. اب مینگنی، بکری مینگنی کرتی ہے جب، تو اس کے اوپر نجاست نہیں لگتی. ہاں جب اس کو کیا لگ جائے، وہ موک لگی ہو، پھر ساری وہ لبڑ جاتی ہے، لتھڑ جاتی ہے نجاست میں. تو فرمایا کہ صحابہ کرام کی قضاء حاجت کیسی ہوتی تھی؟ مینگنیاں کیا کرتے تھے. اس طرح فرمایا کہ ان کے لیے ڈھیلے سے استنجا کر لینا کافی تھا. لیکن انکم تسلطون سلطا، فرمایا کہ تم پتلا پخانہ کرتے ہو، اس طرح فتبعوا الحجارۃ بالماء، تمہارے نجاست دائیں بائیں پھیل جاتی ہے، تم ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد پانی کو بھی استعمال کیا کرو تاکہ وہ جو نجاست پھیل گئی ہے اس کو دھویا جائے. استنجا صرف تب ہوتا ہے جب کہ نجاست مخرج سے پھیلی نہ ہو، لیکن جب دائیں بائیں پھیل جائے گی پھر اس کو استنجے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ تطہیر النجاسات، ازالہ نجاست، اس نجاست کو زائل کرنے کے لیے پانی سے دھونا بھی ضروری ہوگا. تو لہذا ڈھیلے سے استنجا اگر پھیل جائے تو اس کے ساتھ پھر پانی کا استعمال بھی کیا جائے. اور اگر دونوں کو جمع کر لے، ڈھیلا بھی استعمال کرے پانی بھی استعمال کرے، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے. چنانچہ جس وقت یہ آیت اتری اہل قباء کے بارے میں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس مسجد قباء میں یعنی اس کے قریب کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی طہارت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے، تمہاری وہ طہارت کیا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ جب ہم قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو انا نتبع الحجارۃ الماء، تو ہم ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد اس پانی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ دوہری طہارت حاصل کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس پر تعریف فرمائی ہے. تو لہٰذا دونوں چیزیں جمع کر لیا جائے تو یہ افضل ہے. اور اگر ڈھیلا ہو تو یہ بھی جائز ہے، اور پانی کا استعمال کرو تو پانی کا استعمال کرنا یہ ڈھیلے سے افضل ہے، کیونکہ ڈھیلا نجاست کو بالکل یا صاف نہیں کرتا، کمی کر دیتا ہے، اور جو پانی ہے یہ دھو کر اچھے طریقے سے صاف کر دیتا ہے. اور ایک اہم، اور اس میں ایک بات اور بھی سمجھیے، اس میں فقہائے کرام نے کچھ اصول ذکر کیے کہ کس کس چیز سے استنجا کرنا چاہیے. لہذا ایسی چیز سے استنجا کیا جائے جو شرعاً مکرم نہ ہو، یعنی عزت والی چیز نہ ہو، قابل عزت چیز نہ ہو.
جس طرح قیمتی کپڑا یا ایسا کوئی کاغذ جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہو یا لکھنے کے قابل، یہ ایسی چیز، یہ شرعاً مکرم ہے، ایسی چیزوں سے استنجا کرنا ناجائز ہے۔ کاغذ، قیمتی کپڑا، ہاں اگر ایسا کاغذ ہو جو لکھنے کے قابل نہیں، جیسے آج کل ٹیشو پیپر ہے، اس سے استنجا کر سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے بوسیدہ کپڑا، لہذا جو کسی استعمال کا نہیں، اس سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا پہلی شرط ہے کہ وہ شرعاً مکرم نہ ہو، یعنی عزت والی چیز نہ ہو۔ اور دوسرا ہے کہ کسی مخلوق کی غذا نہ ہو، لہذا جو چیزیں بھی کسی بھی مخلوق کی غذا ہے، چاہے انسانوں کی غذا ہے جیسے روٹی، کھانا وغیرہ، یا اسی طریقے سے جنات کی غذا ہے، جس طرح ہڈی، فرمایا کہ ہڈیوں سے استنجا نہ کیا کرو، لی سے استنجا نہ کرو، یہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی، جب جنات ہڈیوں سے گزرتے ہیں تو یہ ہڈیاں ان کے لیے دوبارہ پر گوشت بنا دی جاتی ہیں، چنانچہ ان سے وہ گوشت کو کھا لیتے ہیں۔ اور اگر ان کے اوپر کیا لگی ہوگی؟ نجاست، استنجا کر کے پھینک دیا کسی نے، تو پھر لام بات ہے جنات اس نجاست کو نہیں کھا سکیں گے۔ اور یہ جو لید ہوتی ہے، یہ جنات کے جو جانور ہیں نا، ان کے لیے یہ چارہ بن جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ لید سے اور ان سے استنجا نہ کرو۔ تو لہذا جو بھی چیز کسی بھی مخلوق کی غذا ہے، چنانچہ یہ گھاس ہو گیا، جو چارہ ہو گیا، جو جانور کھاتے ہیں، اس سے بھی استنجا کرنا یہ منع ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ایسی چیز نہ ہو جو خود ناپاک ہے، ناپاک چیز سے استنجا نہ کیا جائے، جیسے لید ہو گئی۔ اب جو خود ناپاک ہے اسے پاکی کیسے حاصل کی جائے؟ اس کا نتیجہ ہوگا کہ اور ناپاکی لگ جائے گی، تو ناپاک چیز سے استنجا نہ کیا جائے، پاک ہونی چاہیے۔ اور چوتھی شرط اس کے اندر یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہونی چاہیے کہ جو نجاست کو وہاں سے صاف بھی کر دے، ورنہ اگر دیکھیے شیرہ لے کر آدمی اس سے استنجا کرنے لگے تو شیرے میں یہ طاقت نہیں کہ وہ نجاست کو کیا کرے، صاف کرے، بلکہ اور زیادہ چپکا دے گا، نجاست اور چپک جائے گی۔ شیرہ، سرکہ، شربت، ایسی چیزوں سے استنجا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ نجاست کو صاف نہیں کریں گی بلکہ اور زیادہ نجاست وہاں چپکا دیں گی۔ یا اسی طریقے سے کوئی چکنی چیز، جس طرح دیکھیے ملائم کوئی چیز ہو، جس طرح یہ پتھر ہوتے ہیں نا، گول بیٹے جنہیں کہتے ہیں، اب اس سے استنجا کرے آدمی تو اس سے کیسے استنجا ہوگا؟ تو نجاست صاف نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ پھیل جائے گی۔ تو چیز ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے نجاست وہاں سے اتر بھی جائے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ چیز نقصان دہ نہ ہو، وہ چیز نقصان دہ نہ ہو۔ دیکھو اس کا بھی شریعت نے اہتمام کیا ہے کہ خام خواہ آدمی استنجا کرتے ہو اپنا نقصان نہ کر بیٹھے، جس طرح کہ شیشہ، اب شیشے سے استنجا کرنے لگے آدمی اپنے آپ کو زخمی کر لے، یا اسی طرح ہڈی نوک دار، لہذا اس سے استنجا کرنے میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ یا اسی طرح یہ پختہ اینٹ ٹوٹی ہوئی، لہذا پختہ اینٹ جب ٹوٹی ہو تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، نوک بنی ہوتا ہے، اس سے بھی آدمی کیا ہو سکتا ہے، زخمی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ نازک اعضاء ہیں۔ تو لہذا ان 5 شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے ایسی جو چیز ہوگی نا اس سے آدمی استنجا کرے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ ڈھیلا ہو، چاہے وہ کوئی ایسا کپڑا ہو، چاہے وہ ٹیشو پیپر ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو تو اس سے آدمی استنجا کر سکتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے استنجا کیا جائے، اس کے علاوہ استنجا نہ کیا جائے۔ تو استنجا سے متعلق ہوگا کہ استنجا کی جگہ کو کیسی ہونی چاہیے، اور قضاء حاجت کرنے کا طریقہ کیا ہو، اور اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام، اور قضاء حاجت کے بعد استنجا کرنے کے لیے یا کہ کون کون سی چیز استعمال کرنی چاہیے۔ اور استنجا کرنے کا طریقہ، اگر پانی سے استنجا کر رہا ہے یا ڈھیلے سے کر رہا ہے، اگر آدمی روزے دار نہیں ہے، اگر آدمی روزے دار نہیں، تو پھر یہ ہے کہ یہ قضاء حاجت کے مقام کو ڈھیلا چھوڑ کر پھر استنجا کرے، تاکہ اندر تک اچھے طریقے سے صفائی ہو جائے۔ اس مقام کو ڈھیلا چھوڑ کر پانی سے یا ڈھیلے سے پھر استنجا کرے، تاکہ اچھے طریقے سے صفائی ہو جائے۔ لیکن اگر آدمی کا روزہ ہے اور پانی سے استنجا کر رہا ہے تو پھر اس مقام کو ڈھیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ پھر اگر مقام کو ڈھیلا چھوڑ کر پانی سے استنجا کرنے لگے تو بعض کا ہو سکتا ہے پانی اس مقام کے اندر داخل ہو جائے تو آدمی کا ایسے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہذا روزے کی حالت میں پانی سے استنجا کرتے وقت اس مقام کو ڈھیلا نہ چھوڑے، لیکن جب روزہ نہ ہو تو پھر سنت طریقہ یہی ہے کہ اس مقام کو ڈھیلا چھوڑ کر پھر استنجا کرنا چاہیے۔ ہاں ایک بات رہ گئی تھی، جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں اس میں بھی ہے کہ بیٹھنے کا انداز میں نے ذکر کر دیا، لیکن رخ کیا ہونا چاہیے؟
چنانچہ شریعت میں ایک تو فرمایا کہ بیت اللہ کی طرف نہ رخ کرے نہ پیٹھ کرے. ہمارے ہاں بیت اللہ چونکہ مغرب کی جانب ہے، اس لیے جہاں اگر بیٹھنا ہے تو شمال کی طرف رخ کر کے بیٹھے یا جنوب کی طرف. اور کیونکہ ادھر کتب ہے، بعض یوں بھی کہتے ہیں نا اس طرف تو کیا کتب، انہوں نے کہا اس طرف بھی کتب ہے. ایک بار میں گھر گیا نا، وہ ایک بڑھی آئی ہوئی تھی پڑوس کی، وہ 4 پہنا یوں پڑی تھی، اس کی پینتیاں نا یہ شمال کی طرف تھیں. تو وہ اس نے شور چاہ کہتے اس طرف تو وہ کتب ہوتا ہے، پنجابی میں کہہ رہے ادھر تو کتب ہوتا ہے. میں کہ ادھر بھی کتب ہے، اگر ادھر کتب شمالی ہے تو ادھر کتب جنوبی ہے. تو اگر کتب کا لحاظ کرنا ہے پھر تو آدمی کس طرح پیشاب کرے؟ ادھر قبلہ ہو گیا، ادھر نہ منہ کرنا نہ پیٹ کرنی ہے، ادھر بھی کتب ادھر بھی کتب، پھر پیشاب کدھر کرے؟ اگر یوں الٹا ہو کے کرے تو پھر یہ کہ اللہ کے عرش کو پیٹ ہو رہی. تو لہٰذا کتب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا صرف یہی جہت جو قبلہ کی جانب آتی ہے نا یہ مکرم ہے، کہ اس جہت کے اندر نہ رخ کرو نہ پیٹ کرو. لہذا شمال جنوب کی طرف بیٹھ کر یہاں پر کیا کر لیا جائے؟ یہ قضاء حاجت کی جائے. مدینہ کے اندر قبلہ جنوب کی طرف ہے، وہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا جب اذا آتیتم الغائط، جب تم قضاء حاجت کے لیے آؤ تو فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، پھر قبلہ کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹ کرو، ولیکن شرقوا وغربوا، لیکن مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر لیا کرو، کیونکہ وہاں پر قبلہ کس طرف تھا؟ جنوب کی طرف. وہاں شمالن جنوبن بیٹھنے سے منع کیا، وہاں فرمایا کہ تم شرقن غربن بیٹھا کرو. لیکن یہاں معاملہ کیا ہے؟ شملوا او جنبوا، کہ شمال کی طرف رخ کر کے بیٹھو یا جنوب کی طرف رخ کر کے بیٹھو. بہرحال قبلہ کی طرف نہ رخ ہو نہ پیٹ ہو. اسی طرح فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں اور مخلوق ان سے بڑا فائدہ اٹھاتی ہے. یہ قابل عزت چیزیں ہیں، لہذا سورج اور چاند کی طرف رخ کر کے بھی پیشاب نہ کرو، اس طرح کہ یہ ان کی بے حرمتی ہے. اگر وہ نظر آ رہے نا، جہاں پر سورج یا چاند نظر آ رہا تو اس کی طرف عین پیشاب رخ کر کے پیشاب خانہ کرنا یہ اس سے بھی منع کیا. اس طرح کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ان کی بے حرمتی کرنا یہ جائز نہیں. اسی طرح جس طرح سے ہوا چل رہی ہو اس رخ میں بیٹھ کر پیشاب نہ کرو. اس میں یہ ہے کہ ہوا جب تیز چل رہی ہوگی تو نتیجتاً وہ چھینٹے اڑ کر سارے کدھر آ جائیں گے؟ آدمی کے بدن پہ پڑ جائیں گے. اس لیے ہوا کے رخ میں بیٹھ کر پیشاب نہ کیا جائے. کل یہ رخ کا بھی لحاظ رکھا جائے. جو بعض گھروں میں جو لیٹرین وغیرہ بناتے ہیں اس چیز کا لحاظ ہی نہیں ہوتا، وہ قبلہ کے رخ لیٹرین بنا دی جاتی ہے، بعد میں خیال ہوتا ہے اوہ یہ کیا ہو گیا، اب کیسے اس کو توڑیں. حالانکہ اس کو توڑ کر اس کو سیدھا کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر لیٹرین قبلہ کی رخ میں بنی ہوئی ہے فلاں تو آدمی یا ادھر منہ کرے گا یا پیٹ کرے گا، دونوں صورتوں میں گنہگار ہوگا. چاہے آدمی صحرا میں ہو چاہے آدمی لیٹرین میں ہو تو قبلہ کی طرف منہ کرنا پیٹ کرنا دونوں چیزیں منع ہیں، دونوں چیزیں منع ہیں. ایک اہم مسئلہ یہ ذہن میں آخر میں ذکر کر دوں. مسائل تو بہت سارے ہیں، وقت کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے کیونکہ پورے ابواب ہیں اس کے نا، اور یہ فقہاء نے بڑی محنت کر کے بڑا فضل و احسان ہے ان کے امت کے اوپر کہ سارے مسائل کو ایک جگہ وہ ذکر کر دیتے ہیں. ہم جیسوں کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہاں سے دیکھ کر ہم پڑھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں. ایک مسئلہ جو بڑا ضرورت کا، یہ ایک خاص مردوں کے لیے ہے، عورتوں کا یہ مسئلہ نہیں. عورتیں پیشاب کرتی ہیں، پیشاب آ رہا ہے، جب ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا. اس لیے کہ وہاں پر کوئی لمبا رستہ نہیں ہے پیشاب کا کہ پیشاب کے قطرے کو درمیان میں رک جائیں گے. اس لیے ان کے لیے یہ استبراء کا کوئی مسئلہ نہیں. استبراء کہتے ہیں کہ جو پیشاب کے قطرے رستے میں رک جائیں ان کے برات کو طلب کرنا کہ وہ بھی نکل جائیں، یعنی اطمینان آدمی کر لے کہ کوئی قطرہ باقی نہ رہ گیا ہو، سب نکل جائیں. تو یہ مسئلہ مردوں کے لیے ہے، یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ عام مردوں کے لیے یہ مسئلہ ہے. ہاں کوئی ہوتے ہیں جن کا مزاج انتہائی قوی ہے، لہذا وہ یہ کہ پیشاب کرتے ہیں نا تو پیشاب کر دیا، سارا پیشاب ایک دم سے نکل گیا، کوئی بھی قطرات رستے کے اندر باقی نہیں رہتے. لیکن ایسا کوئی آدمی ہوگا، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پریشر سے آدمی پیشاب کر رہا ہے تو نکل رہا ہے. لیکن جب مسانے کا پریشر پیچھے سے کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. یہ اس کو بالکل یوں رکھو جیسے ٹوٹی پر پیپ لگا رکھا نا، ٹوٹی کھولیے تو پانی آگے نکل رہا ہے، جیسے ٹوٹی بند کر دیں گے تو پانی جو نکل گیا جو پیپ کے اندر تھا نا وہ اندر رہ جاتا ہے. تو لہٰذا اب یہ کہ جو نکل گیا جب پیچھے سے پریشر کم ہوا تو کچھ قطرات یہ اس رستے کے اندر باقی رہ جاتے ہیں. ان قطرات کے نکلنے کو طلب کرنا، اطمینان
اس چیز کا ہو جائے کہ کوئی قطرہ باقی نہیں رہ گیا، سب نکل گئے، اس کو کہا جاتا ہے استبراء، اور یہ استبراء کرنا مردوں کے لیے واجب ہے۔ لہذا اگر آدمی نے اس چیز کا اطمینان نہیں کیا تھا، جلدی جلدی پیشاب کیا، پانی بہایا، اسی طرح اٹھ کر کیا کر لیا، ناڑا باندھ لیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک تو ہے کہ وہ جو قطرات نکلے کپڑوں کے اوپر لگ گئے، کپڑے ناپاک ہو گئے، اور دوسرا ہے کہ ساتھ ہی اگر جلدی وضو کر لیا تھا، قطرات ابھی بھی بیچ میں نکل رہے ہیں، تو قطرات نکلنے سے وہ وضو بھی گیا، وضو بھی باطل، وضو بھی کوئی نہیں آدمی کا، اور کپڑے بھی ناپاک، اس حال میں نماز پڑھ رہے تو بتلائے کہ کیسی نماز ہوگی؟ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اس مسئلے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ جو قطرات ہیں ان کے نکلنے کو طلب کیا جائے۔ اب کس طرح نکلیں گے، اس میں ہر آدمی کی عادت اپنی اپنی ہے، اس میں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جو طریقہ میرا ہے وہی طریقہ آپ بھی اپنائیں، نہیں، ہر آدمی کی اپنی اپنی عادت ہے۔ مطلب فقہاء نے یہ عادتیں لکھی ہیں کیونکہ ان کے بعد لوگ آتے تھے، وہ اپنی اپنی چیزیں بتلاتے تھے کہ میں یوں کرتا ہوں تو وہ قطرات تب نکلتے ہیں، انہوں نے وہ ساری چیزیں جمع کر دی، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی میں منحصر ہے، ہو سکتا ہے کسی آدمی عادت اس سے بھی مختلف ہو۔ تو کسی کی عادت ہے کہ وہ کھنگورا مارنے سے نا تنحنح، کھنگورا مارنے سے وہ قطرات نکلتے ہیں، تو اپنے کھنگورے مار کے قطرات نکال لیں۔ کسی کے قطرات نکلتے ہیں چلنے پھرنے سے، تو اپنا چل پھر کے وہ قطرات نکال لیں۔ کسی کے نکلتے ہیں اٹھک بیٹھک کرنے سے، لہذا وہ بیٹھ کے نکالنے سے کیا کرے؟ قطرات نکال لے۔ کسی کے نکلتے ہیں نرمی سے اس کو عضو کو ملنے سے، کہ کوئی کپڑا یا ٹیشو یا ڈھیلا آگے رکھ کے نا نرمی سے اس کو ملے، تو اس طریقے سے وہ قطرات کیا ہو جائیں گے، جو باقی رہ کے وہ نکل جائیں گے۔ تو لہذا کسی بھی طریقے سے جیسے آدمی کی عادت ہو، ان قطرات کو پہلے نکال لیں، جب اطمینان ہو جائے تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آدمی وضو کرے، اس کے بعد یعنی پھر وہ آدمی استنجا کر کے نا پھر وضو کرے۔ جب تک اطمینان نہیں، جب تک یہ قطرات نکل رہے، اس سے پہلے اگر یہ کرے گا، پھر میں نے بتلا دیا کہ کپڑے بھی ناپاک ہوں گے اور وضو بھی آدمی کا ٹوٹ جائے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس طرح کہ اکثر عذاب قبر کا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں۔ تو یہ بھی وہ طریقہ کہ استنجا کرنے میں صحیح اہتمام نہیں نہ کیا تو وہ پیشاب کے چھینٹے لگ گئے، تو چھینٹے لگ گئے، نتیجتاً کپڑے ناپاک، آدمی کی نماز باطل، تو نہ تو اس کا نتیجہ سارا یہ خراب نکلا کہ نماز بھی نہ ہوئی۔ اس لیے اس چیز کا خاص اہتمام کیا جائے کہ پہلے اطمینان کر لیا جائے۔ تو جب اطمینان ہو جائے، اور ایک یہ بھی سمجھے کہ ایک وہم بھی ہوتا ہے، ایک اس میں وہم بھی ہوتا ہے۔ چانچہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ نے اپنا یہ مسئلہ ذکر کیا کہ میں پیشاب کر لیتا ہوں، قطرات بھی نکالنے کا اہتمام کرتا ہوں، لیکن پھر بھی جب اس کے اوپر کپڑا رکھ کے یا ویسے اس کو یوں ملتا ہوں نا عضو کو، پھر اندر سے کوئی تری نکل آتی ہے، پھر اس کو صاف کرتا، پھر اس کو ملا تو پھر نکل آتی ہے۔ فرمایا کہ آپ چل پھر کر جو آپ کی عادت ہے ان قطرات کو نکالنے کا جب ایک مرتبہ اطمینان کر لیا تو کہ اس کے بعد پھر اس عضو کو مت ملو، کیونکہ یہ فرمایا کہ تھن کی طرح ہے۔ اب تھن ہوتا ہے نا بکری کا، گائے کا، اب اس کے اوپر کوئی چیز نکلتی تو نہیں نا، لیکن ملیں گے پھر نکل آئے گا دودھ، چھوڑ دیں گے صاف ہو گیا، کھڑی ہے نہیں نہ نکل رہا، جب پھر پکڑ کے اس کو دبائیں گے پھر نکل آئے گا۔ میں کہ یہ معاملہ تھن کی طرح ہے، اگر اس کو بار بار دباتے رہیں گے پھر نکل آئے گا، پھر نکل آئے گا۔ تم ایک مرتبہ اس کو بعد نکال کے صاف کر لو، میں کہ پھر اس کو مت چھیڑو، پھر اس کو مت چھیڑو، پھر نہیں نکلے گا۔ پھر خام خواہ کا وہم اور وسوسہ نہ کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کرتے تھے کہ وضو کرنے بعد نا یہ کپڑے پر یوں چھینٹے مار لیتے، یہ ان وسوسوں کا علاج بتلایا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسوسے نہیں آتے تھے، یہ امت کی تعلیم کے لیے کیا کہ وضو کر لینے کے بعد یہ سامنے آپ نے کیا کر لو، یہ پانی چلو کر لے کے نا تھوڑا سا یہ سامنے چھینٹے مار لو، تاکہ وسوسہ ہی پیدا نہ ہو کہ یہ دل میں خیال آئے کہ یہ تری سی پھر نکل آئی۔ جب چھینٹے خود مارے نا پھر اطمینان ہوگا یہ وہی چھینٹے جو میں نے مارے ہیں، بات ہے یہ۔ لہذا نکالنے کا ایک مطلب اطمینان کر لیا جائے، اس کے بعد پھر خام خواہ کا وہم اور خیال نہ کیا جائے، اس طرح کہ پھر یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کریں، توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔